اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 31 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 15، 31 اور 15. یہ رکوع میں کمپلیٹ کر چکا ہوں اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں، اور اس میں میں نے اس کی تفسیر بیان کر دی تھی، گرامر اور مختصر ترجمہ بیان کر دیا تھا، اور چند علمی نکات تھے جو اس میں باقی رہ گئے تھے، تو وہ علمی نکات میں آپ کے سامنے بیان کر کے پھر انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم رکوع نمبر 32 اور 16، 32 اور 16 آج انشاءاللہ اس کو ہم اس پر بات کریں گے. تو پچھلے جو رکوع تھا، رکوع نمبر 31 اور 15، اس رکوع میں پہلی آیت تھی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن. اس آیت میں اللہ نے بتایا تھا کہ اگر تم نے عورت سے رخصتی نہ کی ہو، اسے چھوا نہ ہو، تو تم اگر طلاق دے دو تو تم پر مہر کے معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تم پر مہر پھر واجب نہیں ہے. تو یہاں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی فزیکل ریلیشن تو نہیں ہوتا، لیکن ایسی تنہائی میں وہ جمع ہو جاتے ہیں کہ مرد اگر ریلیشن قائم کرنا چاہتا تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس میں، تو بھی اس کو ریلیشن ہی کہا جاتا ہے شریعت کی نظر میں، یعنی عورت پر عدت بھی واجب ہوگی اور مرد پر پھر پورا مہر بھی واجب ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیں. یعنی قرآن نے تو یہ کہا ہے نا کہ تم نے ان کو چھوا نہ ہو، یعنی تم نے ان کے ریلیشن نہ ہوا ہو، لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ صرف چھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایسی تنہائی میں دونوں جمع ہو گئے کہ مرد اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو بھی مرد کے ذمہ مہر واجب ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے، یعنی فقہا نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا ہے؟ یہاں سے نکالا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے عوض میں آپ پر پیسے جب واجب ہوتے ہیں، جب آپ جو چیز لے رہے ہیں نا وہ آپ کو ہینڈ اوور کر دی جائے، آپ کا مکمل اس پہ قبضہ ہو جائے. تو عورت کے ذمے یہ تھا کہ نکاح کے بعد وہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرتی. تو عورت اگر تنہائی میں شوہر کے ساتھ جمع ہو گئی ہے اور شوہر اگر اس سے ہمبستری کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، تو اب اگر شوہر نے نہیں کی تو یہ شوہر کا ہیڈ ایک ہے، یعنی عورت نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، لہذا اس کا جو مہر بنتا ہے نا مرد کے اوپر، وہ مہر اس کے اوپر پورا لازم ہو جائے گا. تو یہ اس وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ ریلیشن قائم نہ ہوا ہو، لیکن یہ ریلیشن میں حقیقی ریلیشن مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ریلیشن قائم کرنا چاہیں تو کر سکتے تھے. تو مرد اگر، یعنی اس کی میں یوں مثال دیتا ہوں کہ یہ فقہا نے جو اجتہاد کیا ہے نا، یہ اس لیے کہ اگر یہ اجتہاد فقہا نہ کرتے تو عورت پہ ظلم ہوتا. مثال کے طور پر ایک عورت کی رخصتی ہو گئی، وہ 6 مہینے شوہر کے گھر رہی ہے اور شوہر نامرد ہے یا کچھ جان بوجھ کر اس کا حق ہی نہیں دے رہا، اس سے جمع ہی نہیں کر رہا، اور 6 مہینے تک ادھر ادھر جاتا ہے، وہ بیوی کے پاس آتا ہی نہیں ہے، یا آتا ہے ہم بستری نہیں کرتا اس سے، تو اب طلاق دے دیتا ہے تو مرد کو پورا مہر دینا پڑے گا، اس لیے کہ عورت کی جو ذمہ داری تھی وہ بہرحال اس نے پوری کر لی ہے. اب مرد اس سے ریلیشن قائم نہیں کر رہا تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر اس میں عورت کے آدھے مہر کو ساقط کر دینا یا عورت سے مہر ہی ہٹا دینا، اس میں عورت پر ظلم اور زیادتی ہے. تو پہلا مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس لیے اس آیت کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے نا وہ یہ نہیں کہ مرد نے ہم بستری کی ہو، بلکہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے رخصتی سے پہلے عورت کو طلاق دے دی تو تم پر مہر لازم نہیں ہے. اگر مہر متعین نہ ہوا ہو تو تم پر مہر لازم نہیں ہے، رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دی. اور رخصتی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جو پراپر طریقے سے بچیاں گھر سے رخصت ہوتی ہیں، بلکہ رخصتی کا مطلب ہے نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں، اور ایسی تنہائی جس میں ہم بستری میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، نہ عورت کو کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے مرد ہم بستری نہیں کر پا رہا تو بھی وہ اس کو پھر رخصتی نہیں کہیں گے. مثال کے طور پر ایک عورت کی رخصتی ہوئی لیکن اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ مرد اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا، تو اگر مرد طلاق دے دے گا تو بھی مرد پہ پورا مہر واجب نہیں ہوگا. یا بند کمرے میں دونوں جمع ہو گئے لیکن
دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ کیونکہ مسائل بہت آتے ہیں نا, اس لیے مجھے اس کو ڈیفائن کرنا پڑ رہا ہے. لوگ بہت پوچھتے ہیں اس طرح کے مسائل. جمع ہوئے کمرے میں, مگر یہ کہ کمرے کی حالت ایسی ہے کہ دروازہ کھل سکتا ہے, کوئی بھی کھول سکتا ہے دروازہ, تو یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاپ نہیں کر سکتے. یا کہیں کار میں جمع ہو گئے دونوں, گاڑی میں, یعنی آپ کی شادی ہوئی اور آپ اپنی وائف کو لے کے رخصتی سے پہلے کہیں گھمانے لے کے جا رہے ہیں کار کے اندر, تو کار بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے. ہاں اگر اس کے یعنی اس طرح سے اس کے دروازے لاک ہیں اور شیشے کالے ہیں کہ اگر میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہیں تو اس میں اخلاقی طور پر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی, تو یہاں بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ رخصتی ہو چکی ہے. تو اس لیے کہ اسلام میں نا رخصتی سے پہلے کے اور رخصتی سے بعد کے احکام میں بہت فرق ہے. تو رخصتی کا مفہوم خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کسے کہتے ہیں. نکاح کے بعد کہیں ایسی جگہ جمع ہوئے کھلے میدان میں جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ایسی جگہ پر انسان اخلاقی طور پر اپنی وائف سے ریلیشن قائم نہیں کر سکتا, تو اس کو بھی رخصتی نہیں کہیں گے. تو خلاصہ یہ نکلا پوری بحث کا کہ نکاح سے پہلے جمع ہونے کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے, نکاح کے بعد کہیں بھی ایسی جگہ جمع ہو جائیں کہ مرد اگر زوجہ سے ہم بستری کرنا چاہتا تو نہ کوئی جسمانی رکاوٹ ہے, نہ کوئی حیا اور شرم مانے آ رہی ہے, اور عورت میں بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آپ اس سے ہم بستری نہیں کر سکتے. تو ایسی کنڈیشن میں کہیں بھی جمع ہو گئے تو اس کو رخصتی ہی کہا جائے گا. ہاں مرد میں کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ہم بستری نہیں کر سکتا, تو اس میں عورت کا قصور نہیں ہے, عورت کو پورا مہر ملے گا. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اچھا, دوسری بات یہ, رخصتی سے پہلے اور رخصتی کے بعد میں جو فرق احکام میں ہے وہ بھی میں اب اسی کے ضمن میں پورے بیان کر دیتا ہوں. تو پہلا حکم تو یہی ہے کہ رخصتی سے پہلے مرد اگر طلاق دے دے تو مہر متعین ہو تو آدھا مہر دینا پڑے گا, اور اگر مہر متعین نہیں ہے تو ایک جوڑا دینا پڑے گا. اور اس میں رخصتی کا کیا مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری بات یہ کہ رخصتی کے بعد شوہر پر عورت پر عدت گزارنا واجب ہے. اس میں بھی ہم بستری ضروری نہیں ہے. آپ کی شادی ہوئی, نکاح ہوا, میاں بیوی تنہائی میں کہیں جمع ہو گئے, دونوں میں آپس میں ریلیشن نہیں ہوا, لیکن شوہر نے طلاق دے دی, تو اب عورت پر عدت گزارنا واجب ہو جائے گا, حالانکہ مرد نے جمع کیا نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت پر جو عدت واجب ہوتی ہے وہ شوہر کے حق کے طور پر بھی واجب ہوتی ہے, اور اس لیے بھی کہ اگر اس کے پیٹ میں حمل ہوگا تو ایسا نہ وہ حمل کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے. تو اب جب یہ دونوں تنہائی میں جمع ہو گئے اور علیحدہ ہو گئے اور ڈیورس ہو گئی, تو عورت بھی کہہ رہی ہے بھئی ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہوا, اس لیے میرے پیٹ میں بچے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لہذا میں کہیں اور شادی کر رہی ہوں. مرد بھی قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ بھئی میرا اس سے کوئی ریلیشن ہوا ہی نہیں ہے, لہذا اس کی عدت بھی واجب نہیں ہے, جہاں چاہیے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اسلام اس کو اس لیے نہیں مانتا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہوں اور ان کا ریلیشن ہوا ہو اور عورت کے پیٹ میں بچہ حمل ٹھہر گیا ہو, تو ایسا نہ ہو کہ ان دونوں نے آپس میں مکمکا کر لیا ہو, کہ عورت نے کہا ہو کہ بھئی ریلیشن ہوا تو ہے لیکن تم یہ کہہ دینا کہ نہیں ہوا, کیونکہ ورنہ مجھے عدت گزارنی پڑے گی اور میں ایک مصیبت میں پڑ جاؤں گی, 3 مہینے میں گھر میں بیٹھی رہوں گی, اور تمہیں بھی ٹینشن ہوگی کہ تمہیں 3 مہینے نان نفقہ دینا پڑے گا اور پورا مہر بھی دینا پڑے گا. تو ہم آپس میں مکمکا کر لیتے ہیں, آپس میں ایک بات کر لیتے ہیں کہ مجھے بھی آسانی تمہیں بھی آسانی, میں تمہیں آسانی, تم مجھے آسانی یہ دو کہ یہ کہہ دو کہ ہم بستری نہیں ہوئی ہے, اور میں تمہیں آسانی یہ دیتی ہوں کہ جو ہے مہر تمہیں پورا نہیں دینا پڑے گا اور نان نفقہ تم پر واجب نہیں ہے. تو وہ دونوں کے حق میں تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن بچے کے حق میں اسلام ان دونوں کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا, کیونکہ ایسا نہ ہو دونوں آپس میں جوڑ توڑ کر کے یہ بچہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیں. تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ بھئی جب دونوں تنہائی میں جمع ہوئے تھے تو اب عورت پر بہرحال عدت گزارنا واجب ہے, لازم ہے, تاکہ عدت گزارے گی, 3 مینسز آئیں گے, 3 مینسز آنا اس بات کی علامت ہوگا کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے, اور اب یہ 3 مینسز کے بعد کسی اور سے شادی کرے گی. تو بچے کی نسب کی حفاظت کے لیے اور اس کی وراثت کی بھی حفاظت کے لیے, کہ یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ عورت کو حمل ٹھہر جائے اور وہ جناب کسی اور سے شادی کر کے تو بچہ اصل میں پہلے کا ہو اور پہلے کی وراثت سے اس کا جو حق بنتا تھا وہ حق سے محروم ہو جائے گا, اس کو تو اس باپ سے وراثت ملے گی جو اس کا حقیقت میں باپ ہے ہی نہیں. تو ان احکام میں اسلام نے کیا کیا ہے
کہ رخصتی پر حکم کا مدار رکھ دیا کہ بچے کے حق میں یہ جو ہے ان پر وہ واجب نہیں ہے، یعنی عدت گزارنا واجب ہے، اور یہی سمجھا جائے گا کہ گویا ان میں ریلیشن قائم ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ اگر مرد اپنی زوجہ کو رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں دیتا ہے، تو میں یہ مسئلہ بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں دینے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے کہہ جائے تمہیں 3 طلاقیں، تو اکٹھی 3 طلاقیں لگ جائیں گی اور بیوی حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا، اور عورت اب کہیں اور نکاح اس پرانے مرد سے نکاح کر بھی نہیں سکتی جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے۔ لیکن اگر رخصتی سے پہلے یوں طلاق دی کسی نے کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو طلاق ہے کہ جب پہلی دفعہ کہے گا تو نکاح ٹوٹ گیا، عدت ختم ہو گئی، دوبارہ جب اس نے طلاق کا لفظ استعمال کیا تو وہ کالعدم ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 جملوں میں جب کوئی 3 طلاقیں دے گا تو 1 طلاق ہوتی ہے، اور اکٹھی 3 دے دے گا ایک ہی کلمے میں تو 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ لیکن اگر رخصتی کے بعد طلاقیں دی جا رہی ہیں تو پھر یہاں بھی خوب ذہن میں رکھیں کہ ایسے مسائل ہمارے پاس بہت آتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی، رخصتی کے لیے والدین نے 1 سال مانگا، لیکن یہ لوگ اسی دوران آپس میں ملتے رہے، کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہوا مگر تنہائی میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کہیں ہوٹل میں کمرہ بک کرا کے وہاں بیٹھے، یہ کوئی ریلیشن نہیں ہوا لیکن تنہائی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پھر کسی دن لڑائی ہو گئی اور مرد نے کہہ دیا کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، 3 دفعہ یہ لفظ دہرا دیا، تو بعض علماء یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھئی چونکہ ان میں فزیکل ریلیشن ہوا نہیں ہے تو 1 طلاق سے نکاح ختم ہو گیا، دوسری طلاق اور تیسری تو کالعدم ہو گئی کیونکہ عدت عورت پہ واجب نہیں تھی۔ تو یاد رکھیں یہ فتویٰ غلط ہے، اس لیے کہ جب تنہائی میں جمع ہو گئے نا تو اب مرد جب 3 طلاقیں دے گا، طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے کہے گا، تو وہ تینوں طلاقیں عورت پہ اس لیے واقع ہو جائیں گی کہ شریعت اس بارے میں ان دونوں کی تصدیق نہیں کرتی۔ شریعت یہ کہتی ہے ہو سکتا ہے 3 طلاقوں کے شر سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ ہم میں فزیکل ریلیشن نہیں ہوا، تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی، اور یہی سمجھا جائے گا کہ چونکہ یہ تنہائی میں جمع ہوئے ہیں، اور تنہائی میں جب مرد اور عورت جمع ہوتے ہیں تو اس بات کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ نکاح بھی ہو چکا ہے ان کو پتہ ہے ہم ایک دوسرے کے لیے حلال بھی ہیں اور تنہائی میں جمع بھی ہوئے ہوں، ہم بستری سے کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ تو اسلام پھر اس بارے میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 ہی سمجھا جائے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ ان میں ریلیشن ہوا ہے مگر یہ ممکن ہے کہ یہ انکار کر رہے ہوں، تو اس لیے پھر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ ہاں، مرد پر ایسی صورت میں جب عورت نے اس کو ہم بستری کرنے نہیں دی تو پھر مرد پر مہر پورا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں عورت خود اعتراف کر رہی ہے کہ میں نے اس کو ہم بستری نہیں کرنے دی، تو جب ہم بستری کرنے نہیں دی تو رکاوٹ عورت کی طرف سے تھی، ایسی صورت میں مرد پر پھر پورا مہر واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ خوب رخصتی سے پہلے اور رخصتی کے بعد کے احکام کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اچھا، قرآن نے یہاں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر تم نے مہر متعین نہ کیا ہو تو رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دو تو ایک جوڑا دے دیا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مہر متعین نہیں ہوا اور رخصتی کے بعد طلاق دی جا رہی ہے پھر کیا ہوگا؟ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت کا مہر سرے سے متعین ہی نہ ہو، بغیر مہر کے شادی ہو جائے، یعنی یوں شادی ہو کہ بھئی میں نے اس کا نکاح اس سے کرا دیا تو مہر کا تذکرہ ہی نہ آئے، بلکہ یہاں تک بھی ہو کہ یہ تذکرہ ہو کہ میں نے اس عورت کا نکاح اس مرد سے کرایا بغیر کسی مہر کے، یعنی مہر ہے ہی نہیں سرے سے، تو بھی یاد رکھیں مہر پہلے سے معاف نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر مہر کے عورت کا نکاح کرا دیں تو مرد کے ذمے کوئی مہر ہی نہ آئے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے عورت کا نکاح کسی مرد سے کرایا اور یہ شرط لگا دی، یعنی عورت یہ شرط لگا دے کہ میں بغیر مہر کے شادی کر رہی ہوں، مجھے مہر نہیں چاہیے، یعنی پہلے سے ہی معاف کر دے تو بھی نہیں معاف ہوتا۔ جب بھی نکاح ہوگا مرد کے ذریعے مہر ایک دفعہ اس کے ذمے آئے گا، ضرور یاد رکھے، چاہے عورت پہلے ہی معاف کر چکی ہو، چاہے ایجاب و قبول کے دوران معاف کر چکی ہو، ایک دفعہ مرد کے ذمے مہر آئے گا۔ جب مرد کے ذمے مہر واجب ہوگا پھر عورت معاف کرے گی تو معاف ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب مہر متعین ہی نہیں تھا تو پھر مرد کے ذمے جو مہر آئے گا وہ آئے گا کتنا؟ تو وہ اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ میاں بیوی میں نکاح ہوا، مہر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ عورت نے کہہ دیا مجھے مہر نہیں چاہیے، بس میں بغیر مہر کے نکاح کر رہی ہوں،
تو پھر مرد کے ذمہ مہر مثل آتا ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ جس عورت سے مرد کی شادی ہوئی ہے اس کی بہنوں کا مہر کتنا تھا۔ مثال کے طور پر ایک خاتون سے مرد نے نکاح کیا، کوئی مہر وہر کا تذکرہ ہی نہیں ہے، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، مرد کے ذمہ مہر، عورت مہر کا مطالبہ کر رہی ہے، مرد کہہ رہا ہے بھائی تم تو پہلے ہی معاف کر چکی تھی، عورت کہے گی نہیں بھائی ہمیں پتہ چلا ہے مسئلہ کہ مہر پہلے سے معاف ہوتا ہی نہیں ہے، ایک دفعہ ذمے میں آتا ہے، تو مرد کہے گا بھائی کتنا، تو عورت پھر اس عورت مطالبہ کرے گی کہ میری بہن کو جتنا مہر ملا تھا۔ یعنی عورت کی خاندان کے جو افراد ہیں نا، جو عورتیں، ان کا مہر اس معاشرے میں کتنا ہوتا ہے، عام طور پہ کتنا، تو اس میں سب سے پہلے بہنیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر بہنوں میں 3-4 بہنیں، کسی کا زیادہ کسی کا کم، تو ان کا ریشو نکالا جائے گا۔ اگر بہنوں میں ایک خوبصورت ہے ایک بدصورت ہے، اور یہ جس کے مہر کی بات چل رہی ہے یہ خوبصورت ہے، تو یہ دیکھا جائے گا خوبصورت بہن کا مہر کتنا تھا، تو اس حساب سے اس کو مہر دیا جائے گا، کیونکہ مہر میں ان سب چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، عورت کے خاندان کا، اس کی خوبصورتی کا، اس کی کم عمری کا، طلاق یافتہ ہونے کا، بیوہ ہونے کا، تو اس کی بہنوں کے حساب سے جو ہے نا ان تمام چیزوں کو کہ بھئی یہ لڑکی اپنی بہنوں میں کس کے زیادہ میچ کرتی ہے، یعنی اس کے ہم مثل کون ہے، اسی وجہ سے اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے، یعنی اس جیسی عورتوں کا مہر کتنا ہوتا ہے۔ تو بہنوں کا دیکھا جائے گا، بہنیں نہیں ہیں تو ماں کا مہر دیکھا جائے گا، لیکن ماں کا مہر یہ دیکھا جائے گا اس زمانے کے حساب سے۔ ظاہر ہے پرانے زمانے میں تو مہر آج کی کرنسی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت کم بنے گا، تو پھر اس کی پھوپھیوں کا مہر دیکھا جائے گا، باپ کی بہنوں کا۔ تو اس طرح 2 افراد حکم بن کے وہ فیصلہ کریں گے کہ اس عورت کے خاندان میں عام طور پر لڑکیوں کا مہر کتنا ہوتا ہے، تو اس کا ریشو نکال کے جب مختلف مہر سامنے آئیں گے وہ ریشو متعین کیا جائے گا، اور مرد کو کہا جائے گا کہ وہ اتنا مہر دے، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ اور اللہ نے یہاں یہ بھی بیان کر دیا دوسری آیات میں کہ اگر مہر متعین ہو اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ بھی بہت اہتمام سے بیان کر دیا۔ آج کل یہ بھی نہیں ہوتا، رخصتی سے پہلے طلاق ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں مانگا جاتا، یورپ کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں بس۔ ہاں اللہ نے فرمایا عورت اگر معاف کر دے، یعنی آدھا بھی معاف کر دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور مرد معاف کر دے یعنی وہ مزید آدھا بھی دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیدہ عقدۃ النکاح کہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، گرہ بندھن کو کہتے ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی جو گرہ ہے نا، یعنی نکاح کھولنے کا رائٹ وہ مرد کے پاس ہے، وہ کورٹ کے پاس اور عدالت کے پاس نہیں ہے، نہ وہ یونین کونسل کے پاس ہے۔ تو قرآن نے ایک ہی شخص کو بتایا کہ نکاح کی گرہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی بیان کر سکتے تھے کہ وہ شخص معاف کر دے جو شوہر ہے۔ دیکھیں بیوی کا جب تذکرہ آئے تو ازواج یعنی زوجہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، شوہر کا جب تذکرہ آ رہا ہے تو عقدۃ النکاح بیدہ، وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس میں صاف بتا دیا گیا کہ نکاح کرنے کا تو عورت کو اختیار ہے کہ جب چاہے نکاح کرے، اور اس میں زبردستی نہیں ہے، لیکن نکاح سے نکلنے کا عورت کو اختیار نہیں ہے۔ نکاح کا بندھن کھولنے کا اختیار صرف اور صرف مرد کے پاس ہے، شوہر کے پاس ہے۔ شوہر طلاق دے گا تو عورت نکاح سے آزاد ہوگی، شوہر طلاق نہیں دے گا تو نکاح ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہماری عدالتوں میں اس قرآن کی اس آیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس پہ ان عدالتوں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، حکومت کو بھی ڈرنا چاہیے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی ڈرنا چاہیے کہ وہ اس قانون کے خلاف احتجاج نہیں کرتے جو ہماری عدالتوں میں آج کل ایک خلا کی ڈگریاں پکڑائی جا رہی ہیں، اور جو میڈیا پہ اس قانون کے خلاف کھل کے بولتے نہیں ہیں، شاید ان علماء کو بھی ڈرنا چاہیے۔ تو بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے مگر جا اپنی مرضی سے نہیں سکتی۔ ہاں چند کنڈیشن ایسی ہیں کہ جن میں عدالت کو اختیار ہے، یعنی اختیار اس لیے ہے کہ وہاں مرد بہت زیادہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں عدالت مرد کا نائب بن کے عورت کو طلاق دے سکتی ہے۔ اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ مرد رخصتی کے لیے تیار نہ ہو اور نہ عورت کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو۔ مثال کے طور پر نکاح ہو گیا، اب نکاح کرتے ہی میاں صاحب چلے گئے امریکہ، وہاں بیٹھے ہوئے، لڑکی یہاں گھر میں رول رہی ہے، وہ لڑکی والے کہہ رہے ہیں بھائی اس کو رخصتی کرو، لے کے جاؤ اپنے ساتھ، یا گھر کا انتظام کرو کہیں رکھو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں لے کے جاؤں گا۔
یعنی رخصتی کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا وہ، یا رخصتی کے لیے آمادہ تو ہو گیا مگر بیوی کو گھر بٹھا کے چلا گیا، دوبارہ اپنے ماں باپ کے اب لینے ہی نہیں آتا اس کو. لڑکی والے ایگری ہیں کہ بھائی لے کے جاؤ اس کو، وہ کہہ رہے نہیں میں نہ میں لے کے جاؤں گا نہ میں ڈیورس دوں گا. تو یہ تعنت ہے، اس کو متعنت کہتے ہیں، ضدی ہٹ دھرم ہے کہ بھائی وہ تو گھر بسانے کے لیے تیار ہے لیکن آپ رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو یہ چونکہ بالکل واضح ظلم ہے، لہذا اس بیس پہ عورت عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ بھائی وہ یہ نہیں کہے گی مجھے خلا چاہیے، وہ یہ کہے گی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں اس پہ ایگری ہوں، عدالت میرے شوہر کو یہ مجبور کرے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے، نہیں رکھتا تو مجھے ڈیورس دے. یعنی عورت کا کیس کی نوعیت یہ ہوگی، یہ نہیں ہوگی کہ بس مجھے خلا چاہیے. پھر عدالت بھی یہ کرے گی، اس کے میاں کو بلا کے کہے گی بھئی آپ کی بیوی ہے، آپ تمیز سے عزت کے ساتھ اس کو لے جانا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو چھوڑیں. تو اگر شوہر اس پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کا جو ہے نا بھلے طریقے سے اس کو رکھ لیتا ہے تو پھر عدالت کو طلاق کا اختیار نہیں. شوہر ایگری نہیں ہوتا، بولتا نہیں بھائی میں تو ایسے ہی رکھوں گا، تو پھر عدالت پہلی فرصت میں تو پہلی صورت میں تو اس کو فورس کرے گی کہ تم لازمی طلاق دو. جیسے سعودی عرب میں ایسا کیا جاتا ہے، عدالت خود نہیں ڈیورس دیتی بلکہ عدالت شوہر کو مجبور کرتی ہے ایسی کنڈیشن میں کہ تم پھر اس کو چھوڑو لازمی. عدالت کے کٹہرے میں اس کو زبردستی طلاق نکلوائی جاتی ہے اس کے منہ سے. پھر بھی اس پہ آمادہ نہ ہو اور یا طلاق نہیں دے رہا ہو تو پھر عدالت ڈیورس یعنی خلا کی ڈگری پکڑائے گی عورت کو کہ بھئی یہ ختم ہو گیا نکاح. تو پہلی کنڈیشن یہ. دوسری کنڈیشن، مرد بے تحاشا مارتا پیٹتا ہوا عورت کو. اس میں بے تحاشا کا لفظ ضروری ہے کہ تھوڑی بہت مار سے عورت کو خلا کا حق حاصل نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد کے لیے بیوی پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے یا اچھا کام ہے یا مارنا چاہیے خدا نخواستہ، یہ نہیں کہہ رہا. ہمارے نبی نے پوری زندگی اپنی زوجہ پہ کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. لیکن طلاق کا اختیار کس صورت میں ہے؟ وہ اس صورت میں ہے کہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو. تھوڑی مار کی صورت میں اس لیے نہیں ہے کہ اگر ان چیزوں کی بیس پر عورت کو طلاق کا حق حاصل ہو جائے تو پورا صحیح دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. مرد میں بعض دفعہ ایک خرابی ہوتی ہے ایک خوبی ہوتی ہے، اسی طرح عورت میں ایک خرابی ہوتی ہے تو ایک خوبی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بالکل واضح ظلم ہو رہا ہو تو اس میں فقہا بیان کرتے ہیں بے تحاشا جانوروں کی طرح مارتا پیٹتا رہتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں بھی کیونکہ یہ ظلم ہو رہا ہے بالکل واضح، جیسے گاؤں دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کوٹتے ہیں پیٹتے ہیں بالکل جانوروں کی طرح، خونم خون کر دیتے ہیں، ہڈیاں توڑ دیتے ہیں اور اس طرح یا جوتوں سے مار رہے ہوتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں کوئی مرد اگر اس کا عادی ہو جائے، کبھی کبھار ہو گیا ہے تو وہ بھی اس میں داخل نہیں ہے، اس میں بھی عورت کو طلاق کا حق حاصل نہیں ہوگا. اگرچہ یہ بھی غلط ہے کبھی کبھار ہونا بھی، لیکن ڈیورس کا جو حق حاصل ہوگا وہ جب ہوگا کہ جب بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو. تو پھر عورت عدالت میں کیس دائر کرے گی کہ گواہوں سے ثابت کرے گی کہ اس طرح میرے ساتھ ہوتا ہے اور جو ہے مجھے اس مرد سے علیحدگی چاہیے. تو تیسری کنڈیشن جس میں عدالت کو طلاق کا اختیار ہے وہ یہ ہے کہ مرد نے رخصتی کر کے گھر پہ تو لے آیا لیکن جو بیسک نان نفقہ ہے وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو. جیسے بعض مرتبہ شادی کر کے مرد بیگم کو گھر میں لے آتا ہے اور گھر میں تو شوہر کے ہی رہ رہی ہے لیکن ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کر رہا ہوتا اس کے اوپر، اور حالانکہ اس کے پاس نان نفقہ ہوتا ہے خرچ کرنے کی یعنی پوزیشن ہوتی ہے. تو بیسک نان نفقہ جس میں لباس، خوراک اور رہائش ہے یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس میں بیسک یہ نہیں کہ وہ بہت اونچے لیول کا نان نفقہ دے رہا ہو، اس کو درمیانہ یعنی جو ضرورت جس سے پوری ہوتی ہو. دینا تو زیادہ نان نفقہ چاہیے لیکن طلاق کا اختیار جب ہوگا جب بیسک ضرورتیں بھی پوری نہ کر رہا ہو. بیسک ضرورت خوراک ہے، خوراک. تو ایسی کنڈیشن میں بھی، اور مرد میں استطاعت بھی ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی جاب لیس ہو گیا، عدالت اسے یعنی اس کی بیوی نے عدالت میں کیس کیا کہ میرا میاں میرا نان نفقہ نہیں اٹھاتا. شوہر عدالت میں پہنچے گا، وہ اگر یہ بتا دیتا ہے، یہ ثابت کر دیتا ہے کہ بھائی میری اچھی بلی جاب تھی، جاب چلی گئی ہے اور میں تلاش میں لگا ہوا ہوں اور میں اس بارے میں سستی اور غفلت نہیں کر رہا. شوہر اگر یہ ثابت کر دیتا ہے تو بھی پھر عورت کو ڈیورس کا حق حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے. کبھی انسان کی آمدن زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی بیچارہ جاب لیس ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار ڈوب جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے. تو ان بیسس پر طلاقیں نہیں ہوتی، ان بیسس پر علیحدگی نہیں ہوتی. بس جہاں شوہر صبر کرے گا بیوی کو بھی اس کے ساتھ صبر کرنا ہے. لیکن اگر عورت نے گواہوں سے یہ ثابت کر دیا بھئی یہ جان کر کم بخت گھنا بنا ہوا ہے، یہ کرتا ہی نہیں ہے کچھ، پڑا رہتا ہے گھر میں، نہ ملازمت کرتا ہے، نہ کاروبار کرتا ہے، نہ جاب تلاش کرتا ہے، بس یہ پڑا رہتا ہے سارا دن، میچ دیکھتا رہتا ہے، جوئے سٹے کھیلتا رہتا ہے اور یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے،
تو پھر ایسی صورت میں عدالت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ عورت کو طلاق واقع کر دے. شوہر اگر نہیں دیتا تو خود طلاق واقع کرے, لیکن یہ خود نہیں کرنا, آپ نے کسی مفتی سے باقاعدہ پوچھنا ہے. یہ تو میں سرسری بیان کر رہا ہوں. چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص نامرد ہو اور شادی ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہم بستری کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, ایک دفعہ بھی ہم بستری نہیں کر سکا. خوب سمجھ لیں کہ اگر مرد ایک دفعہ بھی زوجہ سے ہم بستری کر لیتا ہے پراپر طریقے سے, تو پھر بعد میں اگر وہ ہم بستری نہیں بھی کر پاتا تو اس بیس پہ عورت کو زبردستی طلاق کا حق حاصل نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ جس آدمی نے ایک مرتبہ زوجہ سے ریلیشن قائم کر لیا, اس کا مطلب وہ فزیکل فٹ ہے, یعنی صحیح ہے. بعد میں اگر وہ نہیں کر پا رہا تو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, یعنی باڈی میں کوئی خرابی نہیں ہے اس کے, ہے وہ مردی. تو ایسی صورت میں عورت زبردستی عدالت سے طلاق نہیں لے سکتی. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ مرد اگر کمزور ہے تو عورت مرد سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے, جو خلا جس کو کہا گیا ہے, مطالبہ ضرور کر سکتی ہے. وہ میں پھر آگے ابھی آ کے بتاتا ہوں مطالبہ کن صورتوں میں جائز ہے, جو میں بتا چکا ہوں, لیکن یہاں پر میں اس کو دوبارہ مختصراً ریپیٹ کر دوں گا. تو اگر مرد نے ایک دفعہ بھی ہم بستری کر لی ہے تو اب عورت عدالت کے ذریعے زبردستی شوہر سے طلاق نہیں لے سکتی. ابھی تو زبردستی طلاق کی بات چل رہی ہے نا, کہ شوہر نہ چاہے تو بھی, تو وہ اسی صورت میں ہے کہ ایک دفعہ بھی ہم بستری پر قادر نہیں ہوا. تو ایسی کنڈیشن میں عدالت شوہر کو بلا کر 1 سال کی اس کو علاج کی مہلت دے گی. 1 سال تک آپ علاج کرو, اگر 1 سال تک علاج نہیں ہوتا تو عدالت جو ہے وہ زبردستی پھر, یعنی شوہر نہ بھی چاہے گا تو عورت کو ڈیورس دے دے گی اور دونوں الگ ہو جائیں گے. 5ویں کنڈیشن یہ ہے کہ شوہر گم ہو جائے, لاپتہ ہو جائے, پتہ ہی نہ چل رہا ہو. تو ایسی صورت میں اگر عورت عدالت میں کیس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لیے اپنی عزت کو بچانا اور نان نفقے کا انتظام کرنا مشکل ہو رہا ہے اور میرا شوہر لاپتہ ہے, اسے تلاش کیا جائے اور کوئی بھی پتہ نہ چلے, عدالت نے دیکھ لیا, تو بھی عدالت ایسی صورت میں چند یعنی ایک پروسیس ہے وہ مکمل کرنے کے بعد عورت پہ طلاق واقع کر دے گی. اور ایسی پھر اس کے بعد عورت عدت گزار کے کسی بھی مرد سے نکاح کر لے. اتفاق سے پہلا والا مرد اگر دوبارہ آ گیا تو پھر عورت اسی پہلے مرد کے حوالے کی جائے گی, اور اس دوسرے شوہر سے جو بچے پیدا ہوئے وہ حلال سمجھے جائیں گے, کیونکہ باقاعدہ شرعی نکاح ہوا تھا اور یہی سمجھا گیا تھا کہ پہلا شوہر شاید مر گیا ہے, لیکن پہلا شوہر کے آنے کے بعد پھر یہ عورت پہلے شوہر کے پاس دوبارہ چلی جائے گی. تو یہ چند صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جج کو بھی, یعنی فتوے کی روح سے جو فقہا کا اجتہاد ہے اور وہ صحابہ کے فتاویٰ اور تابعین کے فتاویٰ کو سامنے رکھ کر فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ ان چند صورتوں میں عورت کو طلاق کا حق حاصل ہے, زبردستی طلاق کا. ہاں اگر عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے, یعنی عدالت سے زبردستی طلاق نہیں دلوا رہی بلکہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بھئی آپ مجھے ڈیورس دے دیں, تو مطالبہ بہرحال اس سے کم صورتوں میں بھی جائز ہے. مثال کے طور پر شوہر گالیاں دیتا ہے بیوی کو, تو ان گالیوں کی بیس پہ عورت کو عدالت سے طلاق کا حق حاصل تو نہیں ہے, لیکن ویسے وہ شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی ہمارے خاندان میں گالی گلوچ نہیں ہوتی, آپ گالیاں دے رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی, آپ اگر مجھے ڈیورس دے دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور اس کے بدلے میں اپنا مہر معاف کر رہی ہوں. تو مطالبہ جائز ہے, اس میں شوہر دے دے تو اچھی بات ہے, نہیں دے تو اس کی مرضی ہے. مرد اگر اپنی زوجہ سے بہت کم ہم بستری کرتا ہے اور عورت کی خواہش زیادہ ہے, اسے خطرہ ہے کہ میں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں, جیسے 4-4 6-6 مہینے مرد ہم بستری نہیں کر پا رہا اپنی بیوی سے اور وہ لڑکی جوان ہے, تو میں نے بتایا عدالت سے زبردستی تو نہیں طلاق لے گی, لیکن ویسے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ میری ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی اور مجھے گناہ کا خطرہ ہے, اور جو ہے سال میں آپ 1-2 دفعہ سے زیادہ ہمارا یہ ریلیشن نہیں ہوتا, تو میری جو ہے ریکوائرمنٹ اس سے پوری نہیں ہوتی, تو اس میں ڈیورس کا مطالبہ اپنے شوہر سے وہ کر سکتی ہے, یعنی اس میں گناہ نہیں ہوگا عورت کو. پھر شوہر کی مرضی دے دے تو اس کی, نہ دے تو پھر عورت کو صبر کرنا پڑے گا. تو یہ میرا خیال ہے آپ کے سامنے خلاصہ آ گیا کہ اصل حکم یہ ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ نے صرف اور صرف شوہر کو دیا ہے. شوہر کی مرضی کے بغیر عورت اس سے ڈیورس نہیں لے سکتی, اس کو راضی کر کے لے سکتی ہے. شوہر کی مرضی کے بغیر زبردستی عدالت سے طلاق اس وقت دلوائی جائے گی جب یہ چند چیزیں ہوں, جن کو میں بس خلاصے کے طور پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. رخصتی کے لیے آمادہ نہ ہو, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو, رخصتی ہو گئی ہو مگر بیسک نان نفقہ اٹھانے کی قدرت ہو, اس کے باوجود نان نفقہ نہ اٹھا رہا ہو, اور نامرد ہو,
ایسا نامرد کہ ایک بار بھی زوجہ سے پراپر طریقے سے ہم بستری نہ کر سکا ہو، اور یا گم ہو جائے شوہر، لاپتہ ہو جائے، تو یہ صورتیں ہیں جن میں عورت کو عدالت کے ذریعے ڈیورس کا حق حاصل ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس رکوع سے میں جو ایک علمی نقطہ تھا وہ بیان کیا۔ اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، طلاق کے بعد بھی ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو۔ کیا مطلب؟ مرد کو چاہیے پورا مہر دے، عورت کو چاہیے آدھا بھی معاف کر دے۔ یہ تو وہ باتیں ہو رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ خلائی باتیں رہ گئی ہیں، یعنی اس سے کم درجے کی چیزیں تو وہ تو اور زیادہ اس میں۔ اب دیکھیں آپ ڈیورس کے بعد بچے کیسے رولتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے، طلاق کے بعد عورت اپنے بچوں کو شوہر سے نہیں ملنے دیتی، یعنی ان بچوں کے باپ سے نہیں ملنے دیتی، اور مرد اگر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ بچوں کی ماں سے نہیں ملنے دیتا، بچوں کو ماں سے نہیں ملنے دیتا۔ میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے 20 سال ہو گئے ماں نے بچوں کو دیکھا ہی نہیں ہے ڈیورس کے بعد۔ کس قدر ظلم ہے معاشرے میں۔ قرآن کہہ رہے ہیں مہر دے دو پورا، آدھا بنتا ہے دو پورا، اور عورت کو کہہ رہے ہیں آدھا بھی مت لو، چھوڑ دو اس کو۔ اور یہاں پیسوں سے بڑھ کر تو اولاد ہے، اولادوں میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے۔ یعنی پیسے تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کی کیا ویلیو ہے؟ اسلام کہتے ہیں اس میں ایک دوسرے کا خیال کرو، احسان مت بھولو۔ اور آپ یہاں بچوں کے معاملے میں 20 سال سے باپ نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، ایسے کیسز میں جانتا ہوں۔ 18 سال ہو گئے، 17 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، طلاق کے بعد باپ ترس گیا، اور جو دیکھتا بھی ہے تو عدالت میں جا کے وہ اس مرد اس میں کہتا ہے یار نہ دیکھتا تو میں اچھا تھا۔ اب بتائیں باپ اپنی اولاد کے بارے میں کتنا غیرت مند ہوتا ہے، وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں سے مل رہا ہے، اور بچے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہاں عدالت میں کیا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور یہ عدالت کے کٹہرا ہے، اور یہ ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں۔ یہ کون سا ماحول ہے بچوں سے ملاقات کا؟ اور چلو یہ بھی غنیمت ہے اس طرح سے باپ اپنے بچوں سے مل لیتا ہے، لیکن سارا خرچہ باپ کے ذمہ ڈالا جا رہا ہے، اور بچوں پہ باپ کے حساب سے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، نہ بچے باپ کی مرضی کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اس پہ کنٹرول پورا ماں کا ہے جو عدالتوں میں ہو رہا ہے۔ کس قدر ظلم ہو رہا ہے یہ معاشرے میں۔ تو اس لیے اللہ نے دھمکی دے دی ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ تو اس لیے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده۔ میں ان باتوں کو بار بار گھماتا ہوں نا تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیوں اتنے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں۔ آپ پہ گزری نہیں ہے، جن لوگوں پہ گزری ہے، جو اس میں مبتلا ہیں، جو بھگت رہے ہیں، جس طرح سے وہ روتے پیٹتے ہیں ہمارے پاس آ کے، وہ ان کی کیفیت وہی سمجھ سکتا ہے جس پہ گزر رہی ہو۔ خودکشیاں ہو رہی ہیں، میں نے ایسے واقعات بھی سنے کہ باپ نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہلاک کر دیا، اس کو بچی یاد آ رہی ہے اور بچی سے محروم کر دیا اس کو۔ یہاں میرے پاس کتنے باپ آ کے روتے ہیں کہ میں نے 1 سال سے اپنی پیاری بچی کو نہیں دیکھا، مجھے اس کی یادیں آتی ہیں، میں عدالت کے خرچے نہیں اٹھا سکتا، میں نہیں اتنا نان نفقہ دے سکتا جو عدالت میرے اوپر ڈال رہی ہے۔ تو یہ سارا ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کاش کوئی ایسا مرد قلندر پیدا ہو جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، عدالتوں میں اس کیس کو لے کر جائے، اس قانون کو تبدیل کروائے۔ میری دعوت اگر کچھ وکیلوں تک پہنچ رہی ہے جو اس قانون کو تبدیل کروا سکتے ہیں، اسمبلی میں موجود ممبران تک پہنچ رہی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل تک اگر میری دعوت پہنچ رہی ہے، میں نے وہاں تک اس دعوت کو پہنچایا ہے لیکن کہیں بھی سنوائی نہیں ہے، تو اللہ کا واسطہ اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں کہ ڈیورس کے بعد نہ باپ کو بچوں کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، نہ ماں کو بچوں کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، یہ اللہ کے اس قانون پر عمل کروایا جائے۔ جو اللہ نے باپ کو حقوق دیے ہیں وہ باپ کو ملنے چاہیے، جو ماں کو حقوق دیے ہیں وہ ماں کو ملنے چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں ایک دوسرے پر احسان کو مت بھولو، چھینا جھپٹی میں مت لگو، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو۔ تو مالی حقوق بھی پہچانو، اولاد کے حقوق بھی پہچانو، کہ باپ بچوں کو ماں کے خلاف نہ ورغلائے، یہ نہ بتائے کہ تیری ماں ایسی تھی، تمہاری ماں یوں تھی تو میں نے ڈیورس دے دی، چھوڑو جیسی بھی تھی، جب آپ نے چھوڑ دیا اس کو تو بچوں کی وہ بہار المائے۔ اور ماں بچوں کو باپ کے خلاف نہ ورغلائے کہ تمہارا باپ ایسے تھا، 2 نمبر تھا، کنجوس تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، یہ کرتا تھا، غلط آدمی تھا۔ تو نہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلائے گی اور نہ باپ بچوں کو۔ طلاق کے بعد دونوں مل جل کے اپنی اولاد کو پالیں گے۔ ایسے بھی ہمارے سامنے کیسز ہیں کہ ڈیورس ہو گئی مگر اولاد کو دونوں مل جل کے پال رہے ہیں۔ تو یہ حکام ہیں جن کی صبح و شام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور ان حکام کی معاشرے میں شدید اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ گناہ میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ آپ کے سامنے جب کوئی ایسا کیس آیا کرے نا
کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی اور بیوی بچے لے کے غائب ہو گئی. اب وہ عورت سے آپ کا اگر رابطہ ہے اور وہ عورت بھر بھر کے آپ کو سنا رہی ہے کہ ان کا میاں ایسے تھا, میں تو بچوں کو نہیں ملنے دوں گی, تو آپ اپریشیٹ نہ کیا کریں, بلکہ آپ فوراً کہا کریں کہ آپ دونوں کا جو بھی معاملہ تھا, بچوں کا اور باپ کا کیا قصور ہے, باپ بیٹے اور بیٹیوں کا کیا قصور ہے ان میں, بچوں کو باپ سے کس بیس پہ محروم کر رہی ہو. اسی طرح کوئی مرد اگر آپ کے سامنے کہانی سنا رہا ہے کہ میری بیوی تو ایسی تھی, میں نے تو اس سے بچے چھین لیے, تو آپ بولیں جیسی مرضی تھی, آپ کو بچے چھیننے کا حق کس نے دیا. تو جب ہم زبان سے ایک بات کو ریپیٹ کرتے ہیں نا, تو اس سے بھی کافی حد تک معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ آئیں, میں آپ کو ایسے کیسز دکھاؤں گا جو میرے پاس لوگ روتے پیٹتے آ رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن چکے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے عدالتیں رلاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. مردوں کو اس میں عدالت میں مرد پہ زیادہ ظلم ہوتا ہے, اور ویسے اگر آپ عدالت میں نہیں جاتے تو پھر مرد عورت پہ زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں, خاص طور پہ دیہی علاقوں میں جہاں تعلیم نہیں ہے. تو بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ چل رہا ہے. تو یہ بہت معاشرے میں اس کی اصلاح کی شدید ضرورت ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا, خاص طور پہ درمیانی نماز کی, تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے یہ بھی بتایا کہ خوف کی حالت میں تم زمین پہ کھڑے ہو کے پیدل نماز پڑھو گے اور سواری پہ نماز پڑھو گے. تو سواری کے نماز کا مسئلہ بھی میں بتا دیتا ہوں. عام حالات میں فرض نماز سواری پہ پڑھنا جائز نہیں ہے, وہ آپ کو زمین پہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی, اور قبلے کی طرف رخ کر کے, زمین پہ یا ٹرین میں یا جہاز میں جہاں بھی ہو. لیکن نوافل اور سنتیں یہ آپ نارمل حالت میں بھی سواری پہ پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ ہوتے تھے تو نوافل پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج بھی یہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ بس میں جا رہے ہیں, آپ نے نماز پڑھنی ہے, فرض نماز تو ظاہر ہے بس کو رکوائیں گے, نیچے کھڑے ہو کے پڑھیں گے, یا ٹرین میں وہیں کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے پڑھ لیں گے. لیکن نفل نماز آپ کے لیے جائز ہے کہ بس میں اگر آپ کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا مشکل ہے تو پھر جہاں بس کا رخ ہے اسی طرف بیٹھے بیٹھے آپ نیت باندھ لیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. اور اشاروں سے رکوع اور سجدہ کریں. بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ نوافل اور سنتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو تہجد کی نماز اگر آپ سفر میں پڑھنا چاہیں, آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, وہی نیت باندھ کے وہی نماز شروع کر دیں. رکوع میں تھوڑا سا جھکیں, سجدے میں تھوڑا اور زیادہ جھک جائیں, تو اتنا کافی ہے. تو اسلام چونکہ نماز پہ بہت حریص ہے, اس لیے اسلام نے نماز کے بارے میں آسانی دی ہے, بھئی نمازیں کثرت سے پڑھو. تو عام حالت میں تو قبلہ رخ اور کھڑے ہو کر, لیکن اگر سواری پر بیٹھے ہو تو سواری کا جدھر چاہے رخ ہو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو. یہ بہت بڑی ایک ہمیں آسانی دی گئی ہے. لیکن سفر میں فرض نماز اور وطر بھی چونکہ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے, تو فرض ہی کے حکم میں ہے, وہ کھڑے ہو کر پڑھنی پڑیں گی آپ کو. تو ٹرین میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, میں نے دیکھا ہے ٹرین میں لوگ جدھر منہ ہوتا ہے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ فرض نماز ادا نہیں ہوتی, کیونکہ قوموا للہ قانتین, قیام ضروری ہے. قوموا, قیام کرو اللہ کے سامنے, کھڑے ہو جاؤ. تو قیام پراپر طریقے سے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. تو اس لیے فقہاء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ٹرین میں آپ قبلہ رخ ہونے کے بعد سامنے سجدے کی جگہ نہیں ہے, سیٹ ہے سامنے, تو سیٹ پہ سجدہ کر لیں آپ, لیکن قبلہ رخ بہرحال آپ کو ہونا پڑے گا. اور ٹرین میں قبلے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ ونڈو سے دیکھیں تو مسجدیں نظر آ جاتی ہیں, اور آج کل تو ایسی اپلیکیشن آ رہی ہے موبائل میں جو آپ کو قبلے کا رخ بتا دیتی ہیں. تو قبلہ رخ ہونا ٹرین میں ضروری ہے, اور فرض نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا, اور باقاعدہ پراپر رکوع اور سجدہ آپ کو کرنا پڑے گا. سنت نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے بھی. اور اس میں ایک آخری علمی نقطے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بارے میں فرمایا متاع بالمعروف, عمدہ طریقے سے ان کو رخصت کیا کرو, کچھ نہ کچھ مال اسباب دیا کرو. اور یہ بھی کہ دوبارہ اسی حکم کا تکرار کیا کہ عدت کے دوران عورت اگر عدت کے بعد اگر عورت گھر سے نکلنا چاہے تو فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف, کہ وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. تو اس میں اسی حکم کا دوبارہ تکرار ہے کہ عورت اگر عدت کے بعد کہیں شادی کرنا چاہتی ہے تو والدین, اس کے رشتہ دار, اس کے خاندان والے اس کو روک نہیں سکتے. اور بہت روکا جا رہا ہے آج کل, مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے, تمہارے تو بچے ہیں. تو ان سب چیزوں سے اسلام نے روکا ہے, اور اس کو بار بار روکا ہے. بار بار جب کوئی کام کا حکم دیا جاتا ہے تو تاکید کے لیے, تاکہ اس پر مضبوطی سے عمل کرو. اور اللہ نے رکوع کو ختم کیا, کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون, اللہ اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ رکوع نمبر 32
سورہ بقرہ کا جو 32واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا 16واں رکوع، یہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔